السلام علیکم، میں ہوں طاہرہ اور یہ ہے میرا چینل اردو اخبار۔ آج ہفتہ ہے اور آج آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے ایسے معاملات ہوئے ہیں آج بھی، اور 2-3 دن بڑے ہنگامہ خیز رہے ہیں پاکستان کی سیاست کے حوالے سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سینٹ کا انتخاب ہوا جس میں کہ جو حکمران پارٹی ہے اس کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور لیکن یہ عجیب و غریب نتائج آئے ہیں اور جس پہ لوگ بغلے بجا رہے ہیں ان میں نون لیگ والے شامل ہیں۔ حالانکہ نون لیگ والوں کو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوا، لیکن بہرحال ان کو اپنے دوستوں سے بہت امیدیں ہیں جو کہ پابند ہیں۔ میثاق جمہوریت جو ایک ہوئی تھی، جو NRO کے نتیجے میں جس میں جمہوریت کی چڑیل کا حسن جو ہے وہ اجاگر کیا گیا تھا، تو یہ سب معاملات ہیں۔ بندر بانٹ ہوئی ہے سیٹس کے معاملے میں یا جو بھی ہوا ہے، لیکن ہم جیسے لوگ پھر بھی ایک اچھی امید رکھتے ہیں کہ شاید یہ جو لوگ جو منتخب ہوئے ہیں شاید انہیں کبھی شرم آ جائے اور یہ لوگ کچھ ایسے قوانین بنا ڈالیں جس سے کہ پاکستان کا اور پاکستانیوں کا بھلا ہو جائے اور ان کی اپنی آئینہ والی نسلوں کے لیے کچھ بہتری ہو جائے۔ کیونکہ ہمیشہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ باہر جا کر اپنے آپ کو بچاتے رہیں اور پاکستان سے پہ صرف حکومت کرنے کے خواب دیکھتے رہیں۔ سینٹ میں جو کچھ ہوا اور آج جو کچھ ہوا اس میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ کو صاف پتہ چلے گا کہ کہاں کیا کس طریقے سے صحیح طریقے سے ہوا یا نہیں ہوا۔ الیکشن کمیشن پر جو کچھ اور ان کے سربراہ پر جو کچھ بھی ایلیگیشنز ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ جن لوگوں نے ان کو استعمال کیا ہے ان کے دل میں بھی ان کی کوئی خاص رسپیکٹ یا ان کی کوئی حرمت نہیں رہی، ان اداروں کی بھی اور ان لوگوں کی بھی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ان کے استعمال کے لیے ہیں۔ یہ جو برتن بھانڈے ہیں الیکشن کمیشن کے جو کام کرنے والے ہیں ان کی حیثیت ایک عام برتن سے بھی زیادہ گئی گزری ہے، جن کو ضرورت کے وقت استعمال کر کے ان کو رکھ دیا جاتا ہے، ان کی کوئی سے نہیں ہوتی۔ اور اگر ان کو اپنے لیے یہ کردار پسند ہے تو اس سے ان کی ذہنیت کا، ان کی پستی کا، ان کی گراوٹ کا ان کا اندازہ ہوتا ہے جو کچھ بھی ہوا ہے۔ روح گردانی اپنے حلف سے، اپنے جو فرائض منصبی ہیں جو آپ کو اس منصب کے ذریعے عطا کیے گئے ہیں فرائض، مراعات تو ہم ضرور پوچھتے ہیں کہ ہمیں جو منصب عطا کیا گیا اس میں مراعات ہمیں کیا حاصل ہے، لیکن فرائض پہ ذرا کم ہی غور کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ہماری پارلیمنٹ جو ہے خاص طور سے اس میں جو نمائندے بیٹھے ہیں، آج جو کچھ ہوا عمران خان جس طرح سے کہ انہوں نے اعتماد کا ووٹ لیا ہے، پاکستان کی تاریخ میں ایسی چیزیں بہت کم ہیں، بلکہ نہ ہی نہیں ہیں کہ جس میں اپنے آپ کو خود کسی حکمران نے پیش کیا۔ لوگ تعویلیں گھڑتے ہیں جب کوئی ایسا موقع آتا ہے اور اس کو بھی سیاست کی نظر کر دیتے ہیں، لیکن عمران خان نے اپنے آپ کو مزید پروف کیا ہے کہ عمران خان ہی ہے اور وہ ایک ہی ہے۔ اس نے جو اس سیاست میں آ کر جس طرح سے ایک قدروں کو بحال کرنے کا جو اس نے قدم اٹھائے ہیں، بہترین قدروں کے، سیاسی ہوں یا سماجی ہوں یا ایک انفرادی حیثیت میں جو بہترین قدریں ہوتی ہیں، ان کے لیے جتنا کام عمران خان نے کیا ہے شاید ہی کسی نے کیا ہو، بلکہ کسی نے بھی نہیں کیا۔ قائد اعظم کے بعد بہت سارے قائد عوام ہیں، قائد جمہوریت ہیں، بہت سارے نام ہیں، عجیب و غریب قسم کے ٹائٹل ہیں جو لوگ ان کو دیتے ہیں، یہ خود اپنے آپ کو دیتے ہیں، لیکن عمران خان کے لیے صرف اس کا نام ہی کافی ہے، قدر و منزلت کا نام۔ اس نے اپنے نام کو ایسا بنا لیا ہے کہ لوگ جس روپ میں بھی اس کو دیکھتے ہیں، کرکٹر کے روپ میں، اس کو سماجی کارکن کے روپ میں، جب اس نے شوکت خانم کے لیے ہاسپٹل کے لیے اس نے مہم چلائی، اور اب جب وہ سیاست میں آیا اس نے اپنے آپ کو ہر جگہ ایک راست گو لیڈر ثابت کیا ہے، اور وہ لیڈر ہے۔ پاکستان میں سیاستدان آپ کو بہت ملیں گے، سارے سیاستدان ہی ہیں، لیکن ان میں کوئی بھی لیڈر نہیں ہے۔ قائد اعظم کے بعد اگر کوئی لیڈر اس قوم کو ملا ہے تو وہ بلا مبالغہ، بلا شک و شبہ عمران خان ہے۔ اور آج ان چہروں میں سوچ رہی تھی کہ ان میں کچھ ایسے چہرے بھی ہوں گے جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ جنہوں نے اپنی پارٹی سے دغا کی ہوگی، اور یہ سلسلہ جو ہے یہ آپ کو ایسا نہیں لگتا، یا مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی کھیل ہے جس میں سینٹ میں ان کو اپر ہینڈ دے دیا گیا اور یہاں پہ ان کو تسلی دے دی گئی، اور بیچ میں بہت سارے کام اپنے کیے جائیں گے۔ یہ بہرحال یہ میری اپنی ایک رائے ہے، اس سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے یا اس پہ بحث ہو سکتی ہے اگر چاہیں تو، لیکن یہ ایک عجیب و غریب قسم کا کھیل ہے۔ بہرحال ہم جیسے لوگ، کیونکہ ہمارا یہ خیال ہے کہ پاکستان کو چلانے والے لوگ نہیں ہیں، پاکستان کو چلانے والا، اسے بنانے والا، اسے قائم رکھنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ایک شعر کہیں پڑھا تھا تو وہ بالکل پاکستان پر صادق آتا ہے کہ نہ انجن کی خوبی نہ کمال ڈرائیور، خدا کے سہارے چلی جا رہی ہے۔ تو پاکستان کی ابھی نیا ایسی ہی ہے
کہ اب بہت عرصے بعد اگر ایک ایسا شخص نصیب ہوا ہے ہمیں جو ویلیوز کی بات کرتا ہے، جو قدروں کی بات کرتا ہے، جو ایمانداری کی بات کرتا ہے، جو بار بار اپنی تقاریر میں رسول اللہ کا نام لیتا ہے اور اسلام کی بات کرتا ہے، ان ادوار کو، ان کی خوبیوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یقیناً وہ صرف اور صرف عمران خان ہے، اور یقیناً اس کی زبان اور اس کا دل ایک ہیں۔ ان میں کہیں بھی آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ کہیں کوئی ریا ہے، کوئی جھوٹ ہے، کوئی ایسی جسے کہیں گے کہ لفاظی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں ہمارے سیاستدان جن کے دل خون کے آنسو، ایک سیاستدان کا دل خون کے آنسو بہت روتا ہے، جس نے اپنے دور اقتدار میں پاکستان میں کوئی ایسا ہاسپٹل نہیں بنایا جس میں جب اس کو عجیب و غریب قسم کی بیماریاں لاحق ہوں، جب وہ اقتدار سے باہر ہو تو وہاں علاج کرا سکے۔ یہ سب سے بڑی ان کی ناکامی ہے اور ان کے اپنے منہ پر تماچا ہے اگر یہ سوچیں تو، مگر یہ سوچتے ہیں۔ ہاں، انہوں نے لوہے کا کاٹ کباڑ بہت اکٹھا کیا کیونکہ ان کا اپنا لوہے کا کاروبار تھا۔ انہوں نے جو بھی پروجیکٹ کیا وہ اپنے سریے کو، اپنے لوہے کو بیچنے کے لیے کیا۔ اور ایک صاحب اور ہیں جنہوں نے جو ہے، جن کا ریئل اسٹیٹ کا جو ہے بہت بڑا کاروبار ہے، جس میں بڑی جماعت کے سیاستدان ہیں، بڑی جماعت کے وہ سربراہ حادثاتی طور پر بن گئے۔ ایک حادثہ رونما ہوا اور وہ فرش سے عرش پر جا بیٹھے۔ ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے ساری دنیا میں اور پاکستان میں بڑی بڑی بلڈنگز دیکھ لیں، شوگر ملز دیکھ لیں، یہ شوگر مافیا میں بھی حصے دار ہیں، یہ سب کے سب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور حکومتوں کو فیل کرنے کے لیے، اور آٹا مافیا میں بھی ہے، اور پیٹرولیم مصنوعات، ان سب میں ان کی اپنی اجارہ داری ہے۔ تو آپ سوچیں کہ یہ لوگ ایک آکٹوپس ہیں جنہوں نے پاکستان کو اپنے قبضے میں کر رکھا ہے۔ عمران خان کی جہاں تک بات ہے، عمران خان نہ کوئی سرمایہ دار ہے، نہ کوئی بزنس مین ہے، نہ اس کے پاس کوئی شوگر ملز ہیں۔ عمران خان کے پاس صرف اس کی اپنی ذات ہے، اس کی ایک ساکھ ہے جو اس نے بنائی ہے اپنی محنت سے، اپنی ایمانداری سے۔ تو یہ اتنا بڑا فرق ہے، اور یہی فرق جو ہے نا وہ سیاستدان اور لیڈر میں جو ہے وہ واضح ہو جاتا ہے جب ایسی کوئی سچویشن ہو۔ عمران خان لیڈر ہے، یہ سب صرف سیاستدان ہیں، گندے سیاستدان ہیں، گندی سیاست کرتے ہیں۔ ملک کو انہوں نے ایک ایسے گندے جوہڑ میں تبدیل کر دیا ہے جہاں پہ کہ یہ سب کے سب لت پت ہیں غلاظت میں اور کیچڑ میں۔ میری اللہ سے بڑی دعا ہے کہ اللہ پاکستان کا نصیب بدل دے۔ ان لوگوں کو آپ یہ دیکھیں، پاکستان میں اتنے حادثات ہوتے ہیں، اتنا کچھ ہوتا ہے، بم دھماکے ہوتے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا کہ کبھی کوئی سیاستدان اس کی نظر ہوا؟ بے نظیر بھٹو کے علاوہ۔ اس کے بارے میں بھی بہت ساری سٹوریز ہیں، بہت ساری کنسپائریسی تھیوریز ہیں جو کہ لوگوں نے بنائی ہیں، اور ہم نے بھی وہ وہ سی ڈیز وہاں پہ ایک بابا جی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں لیاقت باغ کے پاس، ہم نے بھی وہ دیکھی ہیں، اور بہت سارے ایسی باتیں ہیں جن کو دل مانتا ہے کہ ہاں ایسا ہی کچھ ہوا ہوگا، اور کچھ نام آتے ہیں اس میں، اور جن میں کہ ایک اور صاحب تھے جو اشارہ بھی کر رہے تھے، تو بہت سی ایسی باتیں۔ بہرحال پاکستان کے حوالے سے ہم آپ سے صرف یہی کہیں گے کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، اور ایسے لوگ سامنے ضرور آئیں۔ یہ جو کچھ آج ہوا ہے عمران خان کو، اس کی بہت بہت مبارک، ہم ان کے دل سے قدر کرتے ہیں۔ تو دعا کرتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس ملک کو واقعی ایسا بنا دے جیسا کہ ہم سب کا خواب ہے، جیسے عمران خان کا خواب ہے، جیسے کہ قائد اعظم کا خواب تھا۔ اللہ کرے کہ یہ ملک ہم سب کے لیے واقعی ایسی ایک مثال بن سکے ساری دنیا کے لیے، کہ جو اسلام کے نام پر حاصل کیا تھا۔ دنیا میں صرف 2 ممالک ہیں جو مذہب کے نام پر حاصل کیے گئے ہیں، ایک اسرائیل ہے اور ایک پاکستان ہے۔ آپ دیکھیے کہ وہاں لوگ چاہے ان میں کتنے اختلافات ہوں، انہوں نے اپنے ملک کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اس بحث میں ہم نہیں پڑھتے کہ وہ قانونی ہے، غیر قانونی ہے، ناجائز ہے یا جائز ہے، لیکن جب آپ اپنے مقصد سے مخلص ہوں تو آپ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ شیطان بھی اپنے مقصد سے مخلص ہے، یہ لوگ شیطان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ وہ اس نے جس کام کا بیڑا اٹھایا تھا وہ کرتا ہے، وہ اس نے خدا کو، اللہ کو چیلنج کیا تھا، اور وہ اس سلسلے میں وہ مصروف کار ہے۔ لیکن ہم کیا ہیں؟ ہمیں تو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا تھا۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہمارے سیاستدانوں نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو بیچا ہے اور ہم نے خریدا ہے لوگوں کو۔ اتنی غلاظت ہے ہمارے سیاسی سسٹم میں کہ یہ اگر ہم عام آدمی ہی چاہے گا تو صاف ہوں گے۔ اگر ہم اچھے لوگوں کو ایوان میں منتخب کر کے بھیجیں گے تو وہی ایوان جو ہے پھر سینیٹرز کو منتخب کرے گا، اور پھر سینیٹرز وہ قوانین بنائیں گے جو کہ ہمارے ہی لیے استعمال ہوں گے۔
آج ہم اگر بریانی کی پلیٹ پہ یا چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے اپنا ووٹ بیچتے ہیں تو پھر ہم کس بات کا واویلا کرتے ہیں کہ جی مہنگائی ہو گئی، پاکستان قرض دار ہوتا جا رہا ہے، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، عمران خان کچھ نہیں کر پا رہا۔ عمران خان کیا کر سکتا ہے؟ عمران خان یہ ضرور کر سکتا ہے کہ وہ قوانین اچھے بنوانے کی کوشش کرے، لیکن جب آپ ایسے لوگوں کو منتخب کریں گے جو اپنے آپ کو بیچ کے سینیٹرز منتخب کریں گے چند پیسوں کے لیے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ پاکستان کے لوگوں سے پوچھتی ہوں کہ کیا قوانین آپ کے مفاد کے لیے بنیں گے؟ نہیں، وہ اپنے مفادات کے لیے قوانین بنائیں گے۔ اسی طرح یہ سیاستدان چور بازاریاں اور لوٹ مار اور کرپشن کر کے باہر بھاگتے رہیں گے ان قوانین کے نتیجے میں، جس میں ان کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جھول مل جاتا ہے اور یہ نکل کے بھاگ جاتے ہیں۔ اگر آپ ایک ایسی سینٹ منتخب کر لیتے ہیں جو اصولوں پر مبنی، لوگوں پر جو کہ اصولوں کی پاسداری کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو کوئی شکایت نہیں کرنے کا حق، پھر آپ کو شکایت نہیں ہوگی۔ لیکن اب موجودہ حالات میں جس قسم کے لوگوں کو ہم نے منتخب کیا ہے قومی اسمبلی میں، تو ہمیں اب شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہمیں صرف اب ہم جیسے لوگ صرف دعا کرتے ہیں۔ تو دعا کے نام پہ مجھے فیض احمد فیض کی ایک نظم یاد آئی ہے، وہ میں آپ کو سناتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں، آئیے ہاتھ اٹھائیں ہم بھی، آئیے ہاتھ اٹھائیں ہم بھی، ہم جنہیں رسم دعا یاد نہیں، ہم جنہیں سوز محبت کے سوا کوئی بت کوئی خدا یاد نہیں، آئیے عرض گزاریں کہ نگار ہستی، آئیے عرض گزاریں کہ نگار ہستی، زہر امروز میں شیرینی فردا بھر دے، وہ جنہیں تاب گراں باری ایام نہیں، ان کی پلکوں پہ شب و روز کو ہلکا کر دے، جن کا دی پیروی کذب و ریا ہے ان کو ہمت کفر ملے، جرت تحقیق ملے، جن کے سر منتظر تیغ جفا ہے ان کو دست قاتل کو جھٹک دینے کی توفیق ملے، عشق کا سر نہاں جان تپا ہے جس سے، عشق کا سر نہاں جان تپا ہے جس سے، آج اقرار کریں اور تپش مٹ جائے، حرف حق دل میں کھٹکتا ہے جو کانٹے کی طرح، حرف حق دل میں کھٹکتا ہے جو کانٹے کی طرح، آج اظہار کریں اور خلش مٹ جائے، آج اظہار کریں اور خلش مٹ جائے۔ تو یہ تھا آج کی گفتگو میری۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو آسانیت عطا کرے اور آسانیت تقسیم کرنے کا شرف عطا کرے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، اور عمران خان، عمران خان، عمران خان زندہ باد۔